میرے اللہ کے وعدے سچے اور پکے ہیں۔ کریم پروردگار اس فلسطینی مسلمانوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرے گا، ہمارا مل کے رہے گا، نتیجہ سامنے آئے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جلد باز ہیں، ہم کہتے ہیں جلدی نتیجہ سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، وہ تاخیر کرتا ہے، وہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ نتیجہ ضرور نکلے گا۔ موت، ذلت، رسوائی یہود کے مقدر میں ہے، فلسطینی مسلمانوں کے مقدر میں نہیں۔ یہ نصوص صریحہ اس بات پر گواہ ہیں۔ اور اگر ہمیں یقین نہ آئے تو پھر دیکھ لیں، تھوڑا بہت تاریخ کا مطالعہ کریں۔ قریب کے زمانے میں کتنے ممالک ایسے تھے جن پر ساری دنیا کے کافر مل کے ٹوٹ پڑے تھے، اور دنیا والے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قوم کبھی دوبارہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوگی۔ آج بھی اقوام عالم کے سامنے خودی اور خودداری کے ساتھ جی رہی ہے، اور وہی ایک قوم ہے مسلمانوں کی جو اپنے فیصلے خود کرتی ہے اور اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے۔ مایوسی سے نکلیں، کامیابی، عزت، تمکین، شرف، استخلاف یہ امت کا مقدر ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ ہمارا امتحان ہے، ایک تو ہم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اگر مالی طور پہ کوئی تعاون کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ عقل پرست، عقل زدہ جب بھی کوئی بندہ کوئی اقدام کرتا ہے وہ تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ او بھائی پتہ نہیں ہمارے پیسے وہاں پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، ہماری امداد وہاں پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی۔ حقیقت میں یہ بہانے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کہ پیپسی اور کوک ہم پیتے ہیں تو بالیقین ہمارا یہ سرمایہ اسرائیل کی جھولی میں پہنچتا ہے، اس پہ تو ہمیں یقین ہے نا، اس لیے ہم دھڑا دھڑ وہ مصنوعات استعمال کر کر کے اپنا سرمایہ ان کی جھولی میں پہنچا رہے ہیں۔ جب بھی کہا جاتا ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ تعاون کریں، او جی معلوم نہیں ہے کہ ہمارا سرمایہ وہاں پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، گویا کہ آرام سے ہم کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مستند اور معتمد ذرائع موجود ہیں، ان ذرائع کے ساتھ ہم اپنا مال سرمایہ وہاں پہنچا سکتے ہیں، اور اگر بالفرض و تقدیر وہاں نہیں پہنچا، ہم جب اپنے ہاتھ سے نکالتے ہیں ہمارا سرمایہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ بس ہمارا سرمایہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، ہم قیامت کے دن اتنا